والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا پہلے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از پہلے خدا امداد کن. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلنو قبا امداد کن. قادری امنا رہے یا غوث اعظم نیزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نیزنم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. زہر عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زہر عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. عجب کیا ہے اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. رضا اب دل سے فجر کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، واحد ہے. بعد خدا تمام تعریف و توصیف اللہ کے پیارے رسول مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، جن کو ہمارے رب نے اپنا نبی اور نبیوں کا امام بنا کر پیدا فرمایا. خوش نصیب اور خوش وقت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی نورانی، عرفانی، حقانی، بابرکت محفل پاک میں حاضر ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان محفلوں کی شان عظمت اتنی بلند ہے کہ ان محفلوں میں انسان خود نہیں آتا، رب جسے بلاتا ہے وہی آتا ہے. اور جب آپ اتنا جانتے ہیں کہ جسے رب بلاتا ہے وہی آتا ہے، تو یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوئی کسی کو بلاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ دے کر بھی واپس بھیجتا ہے. خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا. دنیا والے اپنے اعتبار سے دیتے ہیں، کوئی کسی طرح کا تحفہ دیتا ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو بلایا ہے، تو انشاءاللہ ہم یہاں سے خالی نہیں جائیں گے، بلکہ اتنا ہمیں اور آپ کو دیا جائے گا کہ اگر کوئی پوچھنے لگے ہم سے کہ کتنا دیا، کس نے دیا، تو یقیناً ہماری زبان پر یہ مفہوم جاری ہوگا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور میرے کریم سے جب خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے. آج کی یہ مقدس محفل پاک برائے ایصال ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے سے، ذکر و اذکار کے صدقے سے مرحوم کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. اور مولا تعالیٰ اپنے رسول کے قدموں
کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہترین نظامت قاری ارشاد رضا لطیفی صاحب قبلہ سے آپ سماعت کر رہے ہیں، اور میرے بعد خطیب ہندوستان، خطیب نوجوان، ماہر علم و فن حضرت علامہ مفتی محمد جان نظوی منظری صاحب قبلہ سے عمدہ بیان آپ سنیں گے، جن کی گفتگو الحمدللہ ایک معیاری گفتگو ہوتی ہے، اور جب بولتے ہیں تو لفظ موتیوں کی طرح ان کے لبوں سے نکلتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پشت پناہی کے لیے استاد الفاظ قاری محمد عمر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، قاری محمد عرفان صاحب قبلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتی عطا فرمائے۔ پاک پروردگار عالم ان جیسی ہستیوں کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اب آئیے میں اپنی گفتگو شروع کروں، اس سے پہلے ہم سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت امام الانبیاء اشرف الانبیاء سید الانبیاء سیاح مکہ مالک انس و جان روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محب گرامی عالی جناب حضرت مولانا ارمان صاحب قبلہ بھی اسٹیج پر رونق افروز ہیں، انشاءاللہ آپ دیدار کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتی عطا فرمائے، اور ان کا ادارہ جو نعمانیہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن رات چوگنی خوب ترقیاں بلندی عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی کام کے لیے کہا جائے تو آپ کاہلی کر سکتے ہیں، لیکن جب دینی کام کے لیے کہا جائے اور دینی کام میں بھی خاص طور سے جب درود شریف کے لیے کہا جائے تو انسان کو کبھی بھی کاہلی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ درود شریف ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے روزے پر مدینہ شریف میں میری قبر مبارک پر اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، اور اس کا کام صرف اتنا ہے کہ دنیا سے کوئی بھی کہیں سے بھی کسی بھی وقت، دن میں، رات میں، شام میں، صبح میں، جس وقت بھی وہ درود شریف پڑھے، سلام بھیجے، اس فرشتے کا کام ہے کہ وہ ان سارے درود و سلام کو میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تم درود شریف پڑھتے ہو یا سلام پڑھتے ہو کہیں سے بھی، چاہے وہ عرب کی زمین ہو یا عجب کی زمین ہو، وہ چاہے ایشیا ہو، چاہے افریقہ ہو، وہ چاہے UK، یورپ، کوئی سا بھی بر اعظم ہو، اس زمین کے اوپر کہیں سے بھی کبھی بھی جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو نبی فرماتے ہیں میرے روزے پر رہنے والا فرشتہ تمہاری درود کو بھی سنتا ہے، تمہارے سلام کو بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے حوالے سے نہیں فرما رہے ہیں میرے آقا، بلکہ فرماتے ہیں جو میرے روزے پر میری خدمت کے لیے صرف تمہارا سلام سننے کے لیے، درود سننے کے لیے کھڑا ہے، اس کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ جب بھی تم سلام پڑھتے ہو، جب بھی تم سلام بھیجتے ہو، وہ تمہارا سلام یہی مدینہ شریف سے سن نہیں لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، آج ہم ڈھکیا میں جلسہ کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں، صرف اگر ڈھکیا کا اندازہ لگائیں تو کتنے محلوں میں کتنی میلادیں ہو رہی ہیں، اور کہاں کہاں درود شریف پڑھا جا رہا ہے، کہاں کہاں سلام پڑھا جا رہا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں کتنا ہی سلام کیوں نہ پڑھا جائے، کتنا ہی درود شریف کیوں نہ پڑھا جائے، وہ ہر درود پڑھنے والے کی درود کو سنتا ہے، وہ ہر سلام بھیجنے والے کے سلام کو سنتا ہے۔ اور خوش ہو جائیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں صرف درود ہی نہیں سنتا، بلکہ
اس کا نام جانتا ہے، اس کے باپ کا نام جانتا ہے۔ اور ڈھکیا کے غیور مسلمانوں، میرے آقا فرماتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ کس گاؤں کا رہنے والا ہے گاؤں کا نام بھی جان لیتا ہے، وہ کس شہر سے تعلق رکھتا ہے وہ شہر کو بھی جان لیتا ہے، وہ کس اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ اسٹیٹ کو جان لیتا ہے، وہ کس دیش سے تعلق رکھتا ہے وہ اس بات کو جان لیتا ہے، وہ کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس بات کو جان لیتا ہے، وہ کرتا کیا ہے وہ جان لیتا ہے، کہاں سے پڑھا، کس نے پڑھا، کیسے پڑھا، یہ سارا علم اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو دیتا ہے جو مصطفیٰ کے روزے پر ڈیوٹی کرتا ہے۔ اب ذرا عقل سے فیصلہ کرو، اپنے قوت بصارت و سماعت کو ذرا گہرائی کے ساتھ سوچو کہ جب مصطفیٰ کے روزے پر رہنے والے ایک فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے، اس کی قوت سماعت یہ ہے کہ اگر کسی نے ایشیا سے سلام پڑھا ہے اس نے سن لیا ہے، اگر یوکے سے سلام پڑھا ہے اس نے سن لیا ہے، اگر افریقہ سے سلام پڑھا ہے اس نے سن لیا ہے، کسی نے صبح میں پڑھا اس نے سن لیا، کسی نے دوپہر میں پڑھا اس نے سن لیا، کسی نے شام میں پڑھا اس نے سن لیا، کسی نے حضر میں پڑھا اس نے سن لیا، کسی نے سفر میں پڑھا اس نے سن لیا۔ اندازہ لگا جب نبی کے روزے پر رہنے والے اس فرشتے کی سماعت کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، پھر میرے نبی کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کہیں گے ارشاد منظری اگر خادم سنتا ہے تو میرے نبی کو درجے اور سنتے ہیں، اس لیے یہ سننے کبھی جلسے کے بعد، کبھی فجر کے بعد، کبھی ظہر کے بعد، کبھی عصر کے بعد، کبھی مغرب و عشاء کے بعد، کبھی قرآن خوانی کے بعد، ایک بار نہیں جھوم جھوم کر کے پڑھتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار علم تاجدار حرم نوبہار شمار پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے سننی پڑتا ہے کعبے کے بدر تجھا تم پہ کرو پیدا کے شمس پڑا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت تحفظ ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، اور زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہاں سے سنتے ہیں درود شریف؟ مدینہ شریف سے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے درود شریف میں کبھی کاہلی نہیں کرنا چاہیے، بولو نہیں کرنی چاہیے۔ اور درود شریف کی تو برکتیں اتنی ہیں کہ جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ کیسی آسان؟ اللہ کے ولی محمد بن سلیمان الجزوری ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات، اس کتاب کا نام ہے، اور دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ اس کتاب کو سرکار تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم سرکار اعلیٰ حضرت بھی پڑھا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں جس کتاب کو اعلیٰ حضرت پڑھتے ہوں وہ کتاب کتنی برکتوں والی ہوگی، جس کتاب کو سرکار مفتی اعظم ہند پڑھتے ہوں وہ کتاب کتنی برکتوں والی ہوگی۔ انہوں نے پوری کتاب صرف درود شریف کے ٹاپک پر لکھی، اور جب لکھی تو کسی نے پوچھا اے اللہ کے ولی یہ بتائے پوری کتاب درود شریف کے ٹاپک ہی پر کیوں لکھی، اس میں کچھ اور بھی ذکر کر دیا جاتا؟ تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب ایک 8 سال کی لڑکی کی وجہ سے لکھی۔ اس کتاب لکھنے کی جو وجہ بنی، جو ریزن بنی، وہ 8 سال کی لڑکی بن گئی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، یہ سمجھ میں نہیں آتا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں محمد بن سلیمان الجزوری صاحب دلائل الخیرات شریف یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے جنگل گیا کسی کام سے، وقت اتنا ہو گیا کہ درمیان میں نماز کا وقت آ گیا۔ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آیا میں نے اپنے ارد گرد وضو کرنے کے لیے پانی تلاش کرنا شروع کیا، چاروں طرف پانی دیکھا پانی نہیں ملا، لیکن پانی کا کنواں مل گیا۔ سبحان اللہ، پانی کا کنواں جب ملا تو فرماتے ہیں میں نے پانی کے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو پانی کنویں کے اوپر نہیں بلکہ نیچے تھا۔ کہاں تھا؟ پانی
कुएं के नीचे था, यानी तह में था। अब पानी निकालने के लिए कुएं में से आप जानते हैं डोल और रस्सी की जरूरत होती है। डोल रस्सी कुएं में होगा तो पानी निकलेगा, अगर डोल रस्सी कुएं में नहीं तो पानी आप कुएं के नीचे से नहीं निकाल सकते। अल्लाह के वली फरमाते हैं मैं नमाज के लिए परेशान था, वुज़ू करना था, पानी मुझे नहीं मिला, लेकिन जब पानी का कुआं मुझे मिल गया और पानी का कुआं जब मुझे मिला तो उसमें ना तो डोल था ना रस्सी थी। मैं परेशान हो गया, उम्मीद टूट गई, चरागे उम्मीद फिर बुझ गया कि अब मुझे न डोल मिलेगा न रस्सी मिलेगी, न पानी निकलेगा, न वुज़ू होगा, न नमाज पढ़ पाऊंगा। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगी। लेकिन अल्लाह की कुदरत ये थी कि उस कुएं से मिला हुआ एक घर था और उस घर की छत पर 8 साल की लड़की थी, खेल कूद में लगी हुई थी, लहवो नईम में मुलव्वस थी। अल्लाह के वली फरमाते हैं जब बच्ची ने मुझे परेशान देखा तो मेरी तरफ चेहरा किया और चेहरा करके मुझसे आवाज दे करके कहा ताल या शेख, बाबा इधर आ जाओ। अल्लाह के वली फरमाते हैं आप इधर देखें कारी साहब जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दें, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कलिमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर जज्बा आपका इजाजत है तो हाथों को लहरा के कहते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? मजा आ रहा सुनने में? चलिए, तो फरमाते हैं कि पानी कुएं के नीचे था, न डोल न रस्सी, लेकिन उस कुएं से मिला हुआ एक घर और घर की छत पर 8 साल की लड़की खेल कूद में मसरूफ थी, मुलव्वस थी, बिजी थी। फरमाते जब मुझे उसने परेशान देखा, चेहरे पर दाढ़ी देखी, चेहरे पर नूर देखा, अंदाजा कर लिया कोई मुत्तकी परहेज़गार आबिद व ज़ाहिद आदमी है। इसलिए बच्ची ने छक्के से आवाज दी ताल या शेख, बाबा इधर आओ। मैं उसके छत की दीवार से लग कर के खड़ा हो गया। बच्ची ने मुझसे पूछा मन अंता, बाबा कौन हो? फरमाते मैंने अपना नाम बताया, ऐ बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूरी है। ये अपने दौर में इतने मशहूर थे जितना इस दौर में सरकार ताजुश शरिया मशहूर है, अज़हरी सरकार मशहूर है। जब इन्होंने इतना कहा तो बच्ची ने कहा बाबा परेशान क्यों होते हो, फिर दिक्कत किस बात की है? अल्लाह के वली फरमाते बेटी परेशानी ये है मुझे कुएं से पानी निकालना है, लेकिन ना तो डोल है ना रस्सी है, इसलिए मैं परेशान हूँ कि पानी कैसे निकलेगा और वुज़ू कैसे करूंगा। अल्लाह अकबर जब इतना कहा तो 8 साल की बच्ची की हरकत ने अल्लाह के वली के कदमों के नीचे से जमीन को सरकने पे मजबूर कर दिया और ऐसा दम कर दिया कि हैरत ज़दा हो गई। अल्लाह के वली फरमाते हैं जब मैंने बताया बेटी मेरा ये नाम है तो बच्चे नाम सुनकर के हंसने लगी, बच्चे नाम सुनकर मजाक बनाने लगी, बच्चे नाम सुनकर के तज़हीक करने लगी, बच्चे नाम सुनकर के इस्तिज़ा करने लगी, बच्चे नाम सुनकर के मेरा मजाक बनाने लगी। मैंने बच्ची से कहा बेटी ये तो बता मैंने कौन सी ऐसी बात कही कि तू मेरी मजाक बना रही है, तू मेरी हंसी बना रही है, तू मेरी मजाक उड़ा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के वली से मुत्तकी परहेज़गार क़ारी कुरान से अल्लाह के महबूब बंदे से 8 साल की बच्ची कहती है ओ अल्लाह वाले मुझे हंसी इस बात पर आती है कि लोग मुत्तकी कहते हैं, लोग परहेज़गार कहते हैं, लोग आबिद व ज़ाहिद कहते हैं, लोग तुम्हें इतना बड़ा मानते हैं, अल्लाह का वली मानते हैं, और तुम्हारा हाल ये है कि तुम इतना भी नहीं जानते कि बगैर डोल और रस्सी के कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, महफ़िले इसाले सवाब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मोहब्बत से कह रहे सुभान अल्लाह। क्या कहा वो अल्लाह के वली और इतना भी नहीं पता कि बगैर डोल और रस्सी के पानी कैसे निकाला जाता है। शायद बच्ची का कहना गलत था, इसलिए कि पानी तो डोल और रस्सी ही से निकलता है, इसमें किसी के बड़े होने से क्या, किसी के छोटे होने से क्या, वो आबिद है अलग बात है, ज़ाहिद है अलग बात है, नेक है नमाजी है वो अलग बात है, लेकिन पानी तो डोल और रस्सी से निकलता है। लेकिन बच्ची फिर भी ये बात कहती है कि कैसे अल्लाह के वली हो, लोग तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारा खुद का हाल ये है कि तुम्हें इतना नहीं पता बगैर डोल के पानी कुएं से निकलेगा कैसे। अल्लाह के वली ने इतनी बात सुनी, होश उड़ गए, हैरत ज़दा हो गए, अंगुष्ठ बदंदा हो गए और फिर बच्ची से बोले
تھی. میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ ڈول ہوگا تو پانی نکلے گا, رسی ہوگی تو پانی نکلے گا. اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہو پانی نکالنے کا تو تو بتا دے. اب دریا کے وجود سننے بھائی جو آپ بچی کے جذبے کو دیکھیے اور بچی کے اشارے کو پانی کو دیکھیے, اس کے عشق نبی کو دیکھیے اور اللہ کی رحمت کا اس پر برسنے کو دیکھیے. اللہ اکبر. بچی کہتی ہے بابا تمہیں تو نہیں پتا کہ بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکلے گا, لیکن میں تمہیں بتاتی ہوں کہ بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکلتا ہے. اللہ اکبر. بچی نے اتنا کہا, اپنے چھت کے کونے پر آئی اور کونے پر آنے کے بعد اپنا لعاب دہن یعنی اپنا دھوپ اس کنویں کے اندر ڈال دیا. تاریخ بتاتی ہے اللہ کے ولی کہتے ہیں میں دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا کہ ابھی بچی کا دھوپ نیچے نہیں آیا تھا بلکہ اس سے پہلے پانی اوپر چلا آتا ہے. سبحان اللہ. پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے. اب بچی مجھ سے کہتی بابا دیکھ لو پانی ایسے نکالتے ہیں, پانی ایسے اوپر آتا ہے, بغیر ڈول اور رسی کے پانی کو اوپر کیسے بڑھایا جاتا ہے. اب غسل کر لو, پی لو, نماز پڑھ لو. اللہ کے ولی کہتے ہیں میں پانی پی رہا تھا لیکن عقل پریشان تھی, غسل کر رہا تھا لیکن عقل تنگ تھی. اے مولا ایسا کون سا کام اس بچی نے کیا جو میں نہ کر سکا, وہ 8 سال کی بچی نے کر دیا. جو نمازی نہ کر سکا وہ 8 سال کے بچے نے کر دیا. جو اللہ کا ولی نہ کر سکا وہ 8 سالہ بچے نے کر کے دکھا دیا. اللہ کے ولی کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی, عبادت کی اور بعد فراغت نماز پڑھنے کے بعد میں نے بچی کی کلائی کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہا تھا اے بچی یہ تو بتا اقسمت علیکی بما نلتی حاضر المرتبہ. اے بیٹی یہ بتا اللہ نے تجھے ایسی کون سی طاقت دی ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے تھوکا اور پانی اوپر آ گیا. الحمدللہ میں ولی ہوں, اللہ کا نیک بندہ ہوں, نماز میں پڑھتا ہوں, قرآن میں پڑھتا ہوں, تلاوت میں کرتا ہوں, عبادت میں کرتا ہوں, صدقہ و خیرات میں کرتا ہوں. اے بیٹی یہ تو بتا ایسا کون سا کام کر لیا, کعبے کا طواف میں نے کیا, صفا مروا کی صحیح میں نے کی, جبل رحمت کو میں نے دیکھا, وادی مینا کو میں نے دیکھا, نبی کا روزہ میں نے دیکھا, نیاز الجنہ میں نے دیکھا, حجرہ عائشہ میں نے دیکھا, جنت البقیع کو میں نے دیکھا, قربانی میں نے کی ہے, حج میں نے کیا ہے, قرآن کو میں نے پڑھا ہے, لیکن میں نہ کر سکا وہ کام تو نے کر دیا. اور بچی بڑی بابا سن نہ پتا دے کا طواف کیا, نہ اللہ کے گھر کا حج کیا, نہ صفا مروا کی صحیح کی ہے, نہ وادی مینا کو دیکھا, نہ جبل رحمت کو دیکھا, نہ نبی کے روزے کو دیکھا, نہ وادی مینا کو دیکھا, نہ جنت البقیع کو دیکھا. اس میں کمال میرا نہیں, اس میں کمال یہ ہے ببرکت الصلاۃ علی محمد. کمال میرا نہیں, کمال نبی کی دولت کا ہے, کمال میرا نہیں, کمال نبی کے نام کا ہے. بریلی کے قلندر کہتے ہیں کعبے کے وطن تجھا تم پہ کرو درود, کعبہ کے شمشم دعا اور پہ کرو درود. اللہ یہ اندازہ لگائیں اور خوش ہو جائیں گے آپ. پھر بچی نے بات اور کہی بہت اچھا کہ بابا جانتے ہو اس نبی کے بارے میں کچھ, اس کی شان کیا ہے؟ کیا جواب دیا اللہ کے بارے میں؟ سونے سے لکھنے کے قابل. اللہ کے ولی فرماتے بیٹی ہاں اس نبی کو جانتا تو میں بھی ہوں, لیکن شاید پہچانتی تو زیادہ ہے. جانتا میں بھی ہوں لیکن شاید پہچانتی تو زیادہ ہے. یہ درود شریف کی برکتیں ہیں. اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان تک جتنی بھی دنیا میں لوگ آنے والے تھے, آج ہیں, ہم سے پہلے ہوئے, ہمارے بعد آئیں گے, ان سب میں سے تقریباً 2,24,000 کم برتی لوگوں کو چنا. اندازہ لگائیں آج لوگوں کی تعداد, سروں کی تعداد کتنی ہے. ایک ملک میں ہمارے کتنے ہیں تو دنیا کے تمام ممالک میں کتنے ہوں گے, اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے, ان سے پہلے کتنے گزرے, ہمارے بعد کتنے آئیں گے. ان سب میں سے 2,24,000 کم و بیش لوگوں کو چنا اور چن کر کے فرمایا سنو ہم تمہیں اپنے
रसूल के सदक़े में नबूवत और रिसालत का ताज देने वाले हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त ये है, ये वादा करो कि अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर मेरा आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल आ गया तो लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुम जनाब वाला उसकी इत्तिबाओ फरमा बरदारी करोगे, उसकी नुसरत करोगे, उसकी हमदर्दी करोगे। अल्लाह अकबर। क़ालू अक़ररना, वो जो 2,24,00,000 कम बढ़ती रूहें थी, सब ने कहा मौला हम इस बात का इकरार करते हैं, अगर हमारी जिंदगी में तेरा नबी आएगा हम उसकी मदद करेंगे, हम उसकी इत्तिबा करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस शर्त पर इनको नबूवत दे दी, रिसालत दे दी, मैंने इनको ये मनसबे उज़्मा अता फरमा दिया। अब अल्लाह पाक ने जब मनसब दिया तो इंसानी तख्लीक की इब्तिदा होती है, और इब्तिदा किससे होती है? हमारे और तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत आदम पैदा होते हैं, कहाँ पे पैदा होते हैं? ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की किस्मत थी, हम और आप पैदा हुए जमीन के सीधे पर, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया तो जन्नत में भेजा गया। सुभान अल्लाह। हजरत आदम जन्नत में आए हैं, लेकिन जन्नत में अकेले हैं, जन्नत में तन्हा है, कोई साथी नहीं है, कोई शरीक नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई ऐसी जात नहीं है जिससे वो बातें कर सके, जिससे वो कुछ गुफ्तगू कर सके, जिससे वो गुफ्तो शुनी का सिलसिला दराज कर सके। जब तन्हाई ने सताया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज को देखा तो मेरे मौला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर एक लम्हे के लिए नींद को तारी कर दिया, और उसी दरमियान हजरत आदम ही के जिस्म से, आप ही की हड्डी शरीफ से एक औरत को पैदा कर दिया। अब ये दुनिया की पहली औरत थी, पहले आदमी से थी, अब पहली औरत पैदा हो गई, जन्नत में पैदा है, हजरत आदम के बराबर बैठी है, हजरत आदम बराबर में बैठे हुए जब देखते हैं और आंखें खुलती हैं तो तंग हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, फिर अपना हाथ उस औरत की तरफ आगे बढ़ाते हैं ताकि उससे कुछ सुकून हासिल करे, ताकि उसको टच और मस करे, ताकि उससे वजीफे ज़ौजियत का इत्तिकाब करे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही हजरत हव्वा से सुकून हासिल करना चाहते थे, आतिफ़े ग़ैबी से आवाज़ आई, आदम अभी तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते, अभी इनको टच नहीं कर सकते, अभी इनको मस्क नहीं कर सकते। हजरत आदम अर्ज़ करते हैं, ऐ पाक परवरदिगार आलम, जब तुमने इसको पैदा कर दिया और मेरी बीवी बना दिया, मेरी शरीक हयात बना दिया, तो इसको मैं छू क्यों नहीं सकता, मैं इसको टच कर क्यों नहीं सकता, मैं इससे वजीफे ज़ौजियत का इत्तिकाब कर क्यों नहीं सकता? तो रब ताला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम सुनो, हमारी कुदरत का निजाम ये है कि एक शौहर बीवी का कुछ महर अदा करता है, तुम महर दे दो, फिर बीवी से सुकून हासिल करना, तुम महर अदा कर दो, फिर वजीफे ज़ौजियत का इत्तिकाब करना, तुम महर अदा कर दो, फिर इनसे सुकून हासिल करना, इनको टच और मस करना। लेकिन ये तो जन्नत थी, पैसा था नहीं, रहमत जनाने थे नहीं, सोना चांदी था नहीं, नाले गोहर था नहीं, तो महर अदा कैसे होता? हजरत आदम अर्ज करते हैं, मौला पैसा मेरे पास है नहीं तो महर कहाँ से दूंगा, रहमत जनाने है नहीं तो पैसा कहाँ से दूंगा, सोना चांदी मेरे पास है नहीं तो महर कहाँ से दूंगा, अशरफिया मेरे पास है नहीं तो महर कहाँ से दूंगा। आतिफ़े ग़ैबी से आवाज़ आती है, ओ आदम अगर पैसा नहीं कोई बात नहीं, सोना नहीं कोई बात नहीं, अशरफिया नहीं कोई बात नहीं, नालो गोहर नहीं कोई बात नहीं, ए आदम मेरे आखिरी नबी मोहम्मद की ज़ात पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, महफ़िल इंसान सवाब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बस से कहते हैं सुभान अल्लाह। और बोले तो 4 मिनट बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। अब आ गए जी, कहाँ? जन्नत में बीवी का महर भी अदा कर दिया, फिर वहां से इंसानी सिलसिला शुरू होता है। इंसानी सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन चूंकि रब ने ऐलान कर रखा था कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ए आदम चाहे तुम हो या तुम्हारी आने वाली नस्ल हो, ये हमारा अटल फैसला है कि अगर जिंदगी का मीठा रस चखना है तो मौत का कड़वा रस भी चखना है। इस दुनिया को अलविदा
ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کی آنے والی نسل یہ کے بعد دیگریں دنیا میں آتی رہیں لیکن دنیا سے جاتی رہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کا دور آیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کون ہے؟ آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی وہ ذات ہے جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ وہ ذات ہے حضرت عیسیٰ کی۔ ان کی ماں کا نام مریم، اور یہ بھی اتنی برکتوں کی مالکہ تھی، یہ بھی ایسی اللہ کی نیک بندی تھی کہ اللہ نے ان کی اداؤں کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ ان کے نام کی پوری سورت ہی قرآن شریف میں نازل فرما دی۔ سورہ مریم قرآن شریف کے اندر آپ دیکھیں، آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ ایسی عابدہ تھی، ایسی زاہدہ تھی کہ اللہ اکبر ان کے کمرے میں جاڑوں کے موسم میں گرمی کے پر ہوتے اور گرمی کے موسم میں جاڑوں کے پر ہوتے۔ کسی نے کہا مریم یہ تو بتاؤ یہ بے موسم پھل کہاں سے خریدتی ہو؟ حضرت مریم کہتی ہے میں نہیں خریدتی، میں تو رب کی عبادت کرتی ہوں، اللہ کی بندگی کرتی ہوں۔ عبادت کرنا میرا کام ہے اور اچھے رزق کا انتظام کرنا اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، ایسی نیک بندی تھی، اللہ پر عبادت کر رہی، سامنے سے اجنبی آدمی آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا مریم سنو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک لڑکا دے دے، ایک بیٹی دے دے۔ حضرت مریم جوان تھی، ینگ تھی، جب اجنبی آدمی کو یہ بات کہتے ہوئے دیکھا، اور چونکہ نیک اور پارسا عابدہ زاہدہ تھی، کبھی گناہ کے قریب سے نہیں گزرتی، جب اجنبی آدمی نے اتنا کہا ہم تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتے ہیں، حضرت مریم کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، جیسا پر اندام ہو گئی، در پھرانے لگی، کانپنے لگی اور کہنے لگی کیسی بات کرتے ہو، میرا شوہر ہے نہیں تو بیٹا کیسے ہوگا، میری شادی ہوئی نہیں تو اولاد کا تصور کیسے ہو سکتا ہے۔ آنے والے نے کہا تھا مریم میں کوئی عام بندہ نہیں بلکہ سید الملائکہ صاحب طائر صدرہ، میں جبریل ہوں، اللہ کا مقدس فرشتہ ہوں، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا حضرت مریم کہتی ہے اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا جائے تو میری مرضی بعد میں، اللہ کی مرضی پہلے ہے، میری خوشی بعد میں، رب کی خوشی پہلے ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں، تسلیم کرتی ہوں، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت جبرائیل نے ایک پھونک ماری پیٹ پر اور حضرت مریم حمل سے ہو گئی، آپ امید سے ہو گئی۔ پھر وقت گزرا، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، حضرت مریم روئی، آنکھوں میں آنسو آئے اور آنکھوں میں آنسو لا کر کے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کی مولا جیسا تو نے کہا میں نے کر لیا، جیسا تو نے چاہا میں نے کر لیا، تیری عبادت کرتی ہوں، تیری بندگی کرتی ہوں، تیرے بھروسے زندگی گزارتی ہوں۔ تو نے کہا بغیر شوہر کے بیٹا تو میں نے لے لیا، لیکن مولا یہ تو بتا دنیا والے اگر کہیں گے اس بچے کا باپ کون ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ اگر دنیا والے کہیں گے بتا تیرا شوہر کون ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ ہاتھ بے غیبی سے آواز آتی ہے مریم پریشان کیوں ہے تو ہماری بندی ہے، ہم تیرے رب ہیں، تیرا معبود ہے۔ اے مریم پریشان نہ ہو، اس لیے کہ جو بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے تجھے بیٹا دینا جانتا ہے وہ تجھ سے اس برائی کو دور کرنا بھی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت محفل ارسال سماعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ بس میں تقریر کی اختیار کی طرف کرتا ہوں۔ فرمایا میں غلامت جو بغیر شوہر کی تجھے بیٹا دینا جانتا ہے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس سے اس تہمت کو دور کرے، ہم اس سے اسے پاک کر دیں گے، صاف کر دیں گے۔ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ وقت گزرا، وضع حمل کا وقت آیا، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا مریم اب گاؤں چھوڑو، بستی چھوڑو، جنگل میں چلی جاؤ۔ حضرت مریم جنگل میں گئی، ایک پیڑ سے پیٹھ لگا کر، کمر لگا کر کے بیٹھ گئی، اور وہیں پر اللہ نے حسین و جمیل ایک بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، حسین و جمیل بیٹے کو دیکھا، پیشانی کو چوما، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آواز آتی ہے مریم اب بچے کو لے کر کے گاؤں میں چلی جاؤ، اب بستی میں چلی جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت مریم بچی کو لے کر کے، اپنے بیٹے کو لے کر کے گاؤں میں آ گئی۔ اب اندازہ لگائیں آپ کہ ایک نوجوان غیر شادی شدہ لڑکی کی گود میں
اگر کوئی لڑکا دیکھے بچہ دیکھے تو کیا کچھ آدمی نہیں کہتا ہے؟ وہ ساری باتیں جو کہی جا سکتی ہیں وہ ساری باتیں لوگوں نے حضرت مریم کے لیے کہی. اے مریم تو پاک ہے, تو نمازی تھی, تو اللہ کی نیک بندی تھی, تو نبیوں کے گھر کی شہزادی تھی. ہم نے سوچا نہ تھا تو اتنا بڑا گناہ کر لے گی, ہم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا تو اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے گی. اے مریم تو نے مکالمہ کر لیا, اے مریم تو نے ایسا کام کر لیا. ایسی قیل و قال کی حضرت مریم کی چیخ نکل گئی, عرض کی مولا اب سنا نہیں جاتا, اب دل ٹوٹ چکا ہے. اے مولا بتا جواب کیا دینا ہے؟ آواز آتی ہے مریم تم خاموش رہنا اور لوگوں سے کہنا جو پوچھنا ہے اسی لڑکے سے پوچھو یہ کون ہے, جو چاہتے ہو اسی سے پوچھو, جو سوال کرنا ہے اسی سے کرو, جو کوشچن آنسر کرنا ہے اسی سے کرو. اب اللہ اکبر بچے کو لے کے اور آگے بڑھی. لوگوں نے پھر کہا مریم یہ بتا اس بچے کا باپ کون ہے, تیرا شوہر کون ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے جو پوچھنا ہے اسی سے پوچھو, جو سوال کرنا ہے اسی سے کرو. لوگوں نے ہنستے ہنستے کہا کہ دماغ خراب ہو گیا ہے, جب پاگل آ گئی ہو, جب پاگل ہو گئی ہو, یہ دودھ پیتا بچہ ہماری بات کیا سنے گا, ہمارے سوال کا جواب کیا دے گا, یہ کوشچن آنسر کا مطلب کیا سمجھے گا؟ حضرت مریم کہتی ہے آپ کی ہر بات کا جواب یہی بچہ دے گا. اللہ اکبر سن لیجیے. اب لوگ ہنستے ہنستے, لوگ مذاق بناتے بناتے, لوگ استہزاء کرتے کرتے اس دودھ پیتے بچے کے قریب گئے. جو بچہ ابھی زمین پہ آیا تھا, جو بچہ ابھی ماں کا دودھ پی رہا تھا, جو بچہ ابھی دنیا میں آیا تھا, بچے کے قریب گئے اور لوگوں نے ہنستے ہنستے کہا تھا اے بیٹے تیری ماں کہتی ہے تو ہماری بات کا جواب دے گا, تو ہماری بات کو سمجھے گا. کہ بیٹے بتا من انتا, تو کون ہے؟ اللہ اکبر کیا کہ غجور مسلمان ہے. جب اس دودھ پیتے بچے سے ان وقت کے ظالموں نے کہا تھا کہ بتا تو کون ہے, تو رب کا قرآن کہتا ہے وہ دودھ پیتا بچہ اپنے جھولے سے میرا تھا, انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما کنت حجا. وہ دودھ پیتا بچہ میرا, میری ماں پہ تہمت مت لگانا. الحمدللہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, اللہ نے نبوت دی ہے. اے لوگوں اندازہ لگاؤ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہونے کے بعد اتنی شان رکھتے ہیں تو پھر میرے نبی کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کیا بات ہے سر, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے لیے اب حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو بولے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سرکار پیدا ہوئے ہمارے نبی تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اور سجدے میں جاتے تھے مصطفیٰ نے یہ دعا کی رب حبلی امتی, اے مولا میری گناہ گار خطا کار امت کی مغفرت فرما دے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دودھ پیتا بچہ کیسے بول سکتا ہے, یہ عقل میں نہیں آتا. تو ایک موٹا سا جواب یہی ہے کہ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولے تھے تو حضرت عیسیٰ کو تو نبوت بھی میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ بول سکتے ہیں تو میرا نبی تو بدرجہ عدم بول سکتا ہے. الحمدللہ, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو نبوت و رسالت کا پاک, یہ بلندی, یہ عظمت, یہ شہرت, یہ افتخار, یہ رفعت, سب کچھ جو کچھ بھی ملا ہے میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے. حضرت عیسیٰ سے تو میرے نبی بہت بہتر ہے. اور اگر نبی کی شان, عظمت, بلندی, تقدس, رفعت کی بات کرے تو الحمدللہ میرا نبی صرف حضرت عیسیٰ ہی سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک, اور حضرت عیسیٰ سے لے کر کے صبح قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا ہر کسی سے بہتر میرے نبی ہے. یعنی کہ حضرت آدم سے بہتر میرے نبی, حضرت شیش سے بہتر میرا نبی, حضرت نوح سے بہتر میرا نبی, حضرت ہود سے بہتر میرا نبی, حضرت شعیب سے بہتر میرا نبی. اگر توجہ کام کرے تو سبحان اللہ کہہ دینا اور سنتے چلے جانا. حضرت آدم سے بہتر میرا نبی, حضرت شیش سے بہتر میرا نبی, حضرت نوح سے بہتر میرا نبی, حضرت ہود سے بہتر میرا نبی, حضرت یعقوب سے بہتر میرا نبی, حضرت ہارون سے بہتر میرا نبی, حضرت زکریا سے بہتر میرا نبی, حضرت ابراہیم سے بہتر میرا نبی, اسماعیل سے بہتر میرا نبی. اگر مچل کے کرو سبحان اللہ, یعنی کہ حضرت آدم سے بھی اللہ, حضرت موسیٰ کلیم
जनाब आला हजरत महफिल इरसाल सवाब नारा तकबीर वापस कहें सुभान अल्लाह। अब हज़रत ईसा कुछ दिनों तक जमीन पे रहे। अल्लाह ने अपनी मशीयत का ऐसा जलवा दिखाया कि इन्हीं हज़रत ईसा को जिंदा आसमानों पर उठा दिया, जिंदा आसमानों पर। फिर एक लंबे जमाने के बाद आखिरी नबी ज़ाहिरी तौर पे बनकर के मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। और मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए, इस शान के साथ तशरीफ लाए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने फरमाया, लोगों मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया। मैंने रब के कुरान की एक आयत पढ़ी, फज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो, जिक्र करो, ताकि अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो। लेकिन सवाल ये होता है कि कौन सी नेमत का चर्चा करें, कौन सी नेमत का? इसलिए कि खुद रब का कुरान दूसरी जगह कहता है, वइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर रब की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते हो। उंगलियां थक जाएंगी, कदम टूट सकता है, लेकिन रब की नेमतों को गिन नहीं सकते। अब जरा सोचें, जिस चीज को गिन नहीं सकते तो फिर उस चीज का शुक्र कैसे अदा कर सकते हो? पता ही जब नहीं है कि अल्लाह की नेमतें कितनी हैं, तो उन चीजों का शुक्र कैसे अदा किया जाएगा? तो उलमाए किराम इसमें रास्ता निकालते हैं और फरमाते हैं, फिर ऐसी चीज का शुक्र अदा किया जाए कि जिस एक जात के शुक्र अदा करने पर रहमत खुदाबंदी जवाब दे कि अगर तूने इस नेमत का शुक्र अदा कर लिया तो सारी नेमतों का शुक्र अदा कर लिया है। और वो नेमत उस्मा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़ात बाबरकत है। अल्लाह ने मेरे नबी को इस दुनिया में मबूस फरमाया, 53 साल तक मक्का की ज़मीन पर रहे, 10 साल मदीने शरीफ में रहे, और फिर वो वक्त आया कि हज़रत मलकुल मौत आए और प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले गए। लेकिन ये याद रखें, वो ज़ाहिरी तौर पर गए हैं, वरना हकीकत ये है वो आज भी अपने कब्र मुबारक में जिंदा है। सुभान अल्लाह, आज भी बाहयात हैं, और ऐसे जिंदा कि जिसकी जिंदगी पर आला हजरत ने कसम खा करके ये कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से जो जाने वाले ऐसे जिंदा हैं। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम व तस्लीम से मोहब्बत करने वालों, मेरे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम ये पैगाम दे करके गए, ये मयार जिंदगी गुजारने का दे करके गए कि जब तक दुनिया में रहो नमाजी बन के रहो, दीनदार बन के रहो, अच्छे बन के रहो, पासा बन के रहो, पाक बन के रहो, शरीयत मुस्तफा की हदों में रह करके दिल का हुदूदुल्लाह जो अल्लाह ने हदें तुम्हारे लिए बना दी हैं, उन हदों में रह करके जिंदगी गुजारो, इस शान के साथ जिंदगी गुजारो कि जब जनाजा निकले तो अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दे। इसलिए तो मेरे आका ने फरमाया, रौज़तुल मुमिनीन रियाज़ुल जन्नह, नेक आदमी की कब्र अल्लाह ताला जन्नत का टुकड़ा बना देता है। सुभान अल्लाह। और जो ईमान वाला होता है उसकी कब्र में मुस्तफा खुद तशरीफ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये महफिल पाक बराए ईसारे सवाब अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक के सदक़े से मरहूम के गुनाहों को माफ़ फरमाए। मौला ताला उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। पाक परवरदिगार आलम उनकी कब्र पर बेशुमार रहमतों की बारिशें अता फरमाए। मैं अपने गुफ्तगू को बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इसलिए मेरे बाद दीगर उलमा इकराम के बयानात भी होने हैं। दिन है तो रात भी होगी, बात रहे तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो फिर कभी मुलाकात भी होगी। मैं मर जाऊँ तो पैगाम मेरे याद लिख देना, मेरे सीने पे नाम अहमद मुख्तार लिख देना। दर बनाना हो वहाँ पे नजमी मुन करे दीको, तो दरवाजे पे बस इमाम अहमद अल्लाह का नाम लिख देना। काबे के बदले तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े में अहमद रजा तुम पे करोड़ों दरूद। काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दरूद।
اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، وما توفیقی الا باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔